السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیدہ ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا۔ نام ایوب، یہ ان کی کنیت تھی، اس سے وہ پہچانی گئی۔ ان کا نام تو کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا نہیں معلوم۔ والد کا نام قیس بن سعد، شادی خالد بن زید کے ساتھ ہوئی۔ ان کی کنیت ابو ایوب انصاری تھی۔ وہ انصار کے معززین میں سے تھے۔ دونوں میاں بیوی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 100۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایوب اور ان کے خاوند کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ سیدہ ایوب رضی اللہ عنہا ایک دن صبح کے وقت جب نیند سے بیدار ہوئیں تو انہوں نے اپنے خاوند ابو ایوب انصاری کو دیکھا کہ وہ سفر پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے تلوار اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے اور اپنی شہبہ نامی گھوڑی پر سوار ہیں۔ جب انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ وہ مکہ معظمہ جا رہے ہیں تاکہ اس نبی کا دیدار کر سکے جس کا وہاں ظہور ہوا ہے، اور وہ لوگوں کے پاس ایک نیا دین لائے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت چھوڑ دینے اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایوب نے اپنے خاوند کو الوداع کہا اور پھر خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگی۔ ان کے دل میں یہ خواہش ابھرنے لگی کہ کاش یہ نبی اپنی حکمت و دانش سے کام لیتے ہوئے اس شریعت کے ذریعے جسے وہ لے کر آئے ہیں، اوس اور خزرج کے درمیان بھڑکنے والی لڑائی کی آگ بجھا دیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، اوس اور خزرج کی لڑائی ہر وقت رہتی تھی۔ کاش یہ خیر و بھلائی کا سفیر اور اصلاح کا ذریعہ بن کر سامنے آئیں اور ان کے سینوں سے بغض اور کینے کے کانٹے نکال دیں، اور وہ یہودیوں کے جرائم اور شرپسند عزائم کا خاتمہ کر دیں، کیونکہ یہودی ہی اوس اور خزرج کے درمیان فتنہ و فساد کا بیج بوتے ہیں اور شر کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ ایوب نے دلی تمنا کی کہ اس کا خاوند مکہ معظمہ سے صحیح سالم ہر طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ ایوب اپنے خاوند کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ خاوند کے زیادہ دیر اپنے گھر سے غائب رہنے کی وجہ سے ایوب کے دل و دماغ میں اندیشوں کے طوفان بپا ہونے لگے، اضطراب اور وسوسوں کے جھکڑ چلنے لگے۔ وہ خود کلامی کا انداز اپناتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھنے لگی، میرے سر کا تاج کب لوٹ کر گھر آئے گا؟ بہت دنوں کی جدائی کے بعد ایک دن ایوب اپنے دروازے پر دستک کی آواز سنتی ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ دروازے پر اس کا خاوند ابو ایوب دستک دے رہا ہے، کیونکہ اس کے دروازے کھٹکھٹانے کا انداز دوسروں سے مختلف تھا۔ یہ دستک اس بات کی دلیل تھی کہ اس کا خاوند صحیح سالم سفر سے واپس لوٹ آیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو چہرے پر مسرت و شادمانی کے آثار دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے وہ قدرے آرام کر لیں اور سفر کی تھکاوٹ اتار لیں، لیکن ابو ایوب کا دل چاہتا تھا کہ پہلی ہی فرصت میں اپنی بیوی کو مسرت بھری خبروں سے آگاہ کرے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے انہوں نے جو خوشی حاصل کی تھی وہ بتا سکیں۔ اسے یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا
کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشگوار معلومات فراہم کرنے کے سلسلے میں تاخیر کرے۔ ابو ایوب نے اپنی بیوی کو بتایا کہ کس طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہ تمام آپ کے شیریں کلام سے کس طرح لطف اندوز ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس بھری گفتگو نے کس طرح ان کے دلوں کو اپنا اسیر بنایا اور کس طرح ان کے دلوں میں اعتماد کی فضا پیدا کی۔ کس طرح ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ شرعی احکامات پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی، اور کس طرح سب نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے معاہدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ ابو ایوب نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ اس کی بیوی ایوب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور اس کی باتوں نے ایوب کے دل پر گہرا اثر کیا۔ اس نے بے ساختہ انداز میں کہا کہ میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور پھر والہانہ انداز میں کہنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایوب نے اپنی زندگی کے خوشگوار دن ابو ایوب کے ساتھ شاداں و فرحاں گزارے۔ وہ اس کی رائے پر اعتماد کرتی رہیں اور اس کی دانش مندی کی معترف رہیں۔ انہیں اس بات کا بھی اعتراف تھا کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ابو ایوب نے ایک ایسے دین کو اپنا لیا ہے جو لوگوں کے تمام حالات کو سنوارنے کا باعث ہے، اور اپنے فیض کے چشموں سے انہیں سیراب کرنا چاہتا ہے۔ اب بھلا وہ اپنے خاوند کی پیروی کیوں نہیں کرے گی؟ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایوب نے محسوس کیا کہ اسے سعادت نے ڈھانپ لیا ہے، اور اسے ایسا ایمان اور سکون میسر آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں نصیب ہوا تھا۔ قدرتی بات ہے نا کہ ایمان کے بغیر دل کے اندر ایک خلا سا ہوتا ہے، اور جب انسان کو شعوری ایمان نصیب ہوتا ہے تو سکون بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر اسلام ویسے بھی ایک امن کا دین ہے، اور جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے، اور جب وہ خود امن میں آتا ہے تو خود بخود اس کے دل میں امن اور چین آ جاتا ہے۔ جب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے اور لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، یعنی مکہ میں دارالارقم میں تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے، اور انہیں دین الہی کے احکامات سمجھائے، تب وہ ایوب بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ وہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مجالس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے تاکہ ان محفلوں میں جو قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں انہیں سن کر یاد کر لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کی سماعت اور دینی احکامات سے روشناس ہو جائے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جو کچھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے اسے اپنی بیوی سیدہ ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہ اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتاتے۔ دین بھی اسی طرح پھیلا ہے نا، یعنی جو اچھی بات سنیں وہ دوسروں سے شیئر کریں، صرف اپنے تک نہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت جو ہے وہ ایک دن صبح کے وقت مدینہ منورہ کے باشندوں نے نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ خوشگوار خبر سنی کہ سید البشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب چاہیے کہ مدینہ ان کے استقبال کے لیے اپنے بازو پھیلا دے، اور مدینہ منورہ کے تمام مرد و زن اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑیں اور آپ کا احسن انداز میں استقبال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دھیرے دھیرے مدینہ منورہ کے قریب آ رہے ہیں۔ لوگوں نے اس تاریخی موقع پر گھروں میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ آپ کے دیدار کے لیے دیوانہ وار اپنے گھروں سے باہر نکلے تاکہ استقبال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوں۔
جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلکش و حسین جھلک دکھائی دی تو آپ کا دیدار کرنے والوں کی زبان سے یہ دل فریب ترانہ فضا میں گونجنے لگا، یعنی سب جو ہے وہ اس کو پڑھنے لگے۔ بات یہ ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ والی جو میں پڑھنے جا رہی ہوں، مگر بہرحال تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے۔ یہ کون سے الفاظ ہیں؟ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما داع لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر الداعی۔ ہم پر 14ویں کا چاند جنوبی پہاڑوں سے طلوع ہوا، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کیسا عمدہ دین اور یہ تعلیم ہے، اے ہم میں مبعوث ہونے والے، تیری اطاعت ہم پر فرض ہے۔ خوش آمدید اے داعی الی الخیر، تیرے آنے سے مدینہ کو شرف ملا۔ یہ شعر اچھے ہیں، ان کا مطلب بھی اچھا ہے، لیکن یہ بات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کی آمد پر پڑھے گئے تھے یہ الفاظ، یہ اشعار، ٹھیک ہے۔ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جوش و خروش اور والہانہ انداز میں استقبال کیا اور انہیں بس خوش آمدید کہا، ایسا دلنشیں منظر مدینہ منورہ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ہر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی کی نکیل پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا تاکہ وہ اونٹنی کی باگ پکڑ کر اپنے گھر لے جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں معزز مہمان کی حیثیت سے ٹھہریں۔ ہر ایک کے دل کی یہ تمنا تھی کہ عظیم شرف اسے حاصل ہو، لیکن اس دن ہوا کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کا ذوق و شوق دیکھا اور ان کے چہروں سے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہر کوئی آپ کو اپنے گھر مہمان بنانے کی دلی تمنا رکھتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، خلوا سبیلہا فإنہا مأمورہ، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے۔ قصوہ اونٹنی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی، یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ٹھہرنے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہوگی۔ پھر ایک دم وہ سیدنا ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی جو ان کو نصیب ہوئی تھی۔ اب یہاں پر آپ سوچیں ذرا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان کے گھر کو منتخب کیا، حالانکہ اتنے گھر تھے، اتنے محبت کرنے والے چاہنے والے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ان کے گھر کو منتخب کیا، حالانکہ اتنے گھر تھے، اتنے محبت کرنے والے چاہنے والے تھے، مگر پھر بھی ایسا کیوں؟ دونوں میاں بیوی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو ایمان لانے میں دیر نہیں کی انہوں نے، بلکہ پہل کی اور بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام قبول کر لیا، ایسے ہی جیسے مکہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص نیکی کا ایک کام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے اور دروازے بھی کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس جو شخص نیکی کے کاموں میں سستی کرتا ہے، پیچھے رہتا ہے، تو پیچھے رہنے والے پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ والسابقون السابقون، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی آگے جانے والے ہی آگے جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں اور آگے نکلیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آگے بڑھیں اور آگے نکلیں، تو پھر آگے بڑھنے والے بنیں، آگے فوراً بڑھیں، صرف سوچتے نہ رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ جب خیر پر شرح صدر ہو جائے کہ یہ خیر کا کام ہے تو پھر دیر نہ کریں، کیونکہ ایک وقت ہوتا ہے جب انسان موٹیویٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اس کا دل کھل جاتا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے، تو پھر اس شرح صدر کا کوئی مقصد تو ہے نا۔ شرح کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، لہٰذا جب دل کھل گیا ہے اور آپ ابھی بھی خیر کا کام اٹھ کر نہیں کر رہے تو پھر دل واپس بند ہو جائے گا، پھر وہ خیر کمانے کا موقع گیا۔
یاد رکھیں کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا کام، ٹھیک ہے؟ نیکی کی توفیق ملنا بڑی نعمت ہے، اس لیے نعمت کی قدر کرنا سیکھیں۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہا اونٹنی کے قدموں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کا سوار کہاں ٹھہرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی اس کے گھر کے سامنے ٹھہر گئی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جنہیں وہ روک نہ سکیں۔ بے انتہا خوشی کی بنا پر اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ انہیں بے پناہ خوشی اس بات کی تھی کہ آج دنیا کی عظیم ترین ہستی اس کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے گی۔ سیدہ ام ایوب جلدی سے اندر گئی تاکہ اپنے معزز مہمان کے لیے بیٹھنے کی جگہ تیار کرے، اس کے آرام کی جگہ کو درست کرے اور اس کے لیے عمدہ کھانے کا اہتمام کرے۔ دراصل وہ سعادت اور خوش بختی کے نقطۂ عروج پر فائز ہو چکی تھی۔ اس نے سعادت کا آخری درجہ پا لیا تھا، سبحان اللہ، کیا خوش نصیبی تھی، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جلدی سے آگے بڑھے تاکہ اپنے عظیم ترین معزز مہمان کا سامان اٹھا کر اندر لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کرنے والوں اور خوش آمدید کہنے والوں کا دروازے پر کھڑے شکریہ ادا کر رہے تھے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی ہمارے گھر تشریف آوری سے ہماری عزت و شرف کو چار چاند لگ گئے ہیں، ہماری شان و شوکت اوج ثریا پر پہنچ گئی ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہا نے بالائی منزل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے مختص اور صاف کر دیا۔ جب سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ہم نے آپ کی رہائش کے لیے اوپر والی منزل کا اہتمام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل میں رہائش کو ترجیح دی، چونکہ نچلی منزل میں ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے سہولت تھی۔ اہل خانہ کو معزز مہمان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنا موقف تبدیل کرنا پڑا۔ آپ دیکھیں، زبردستی نہیں کی۔ اور ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی کمرہ سیٹ کر دیا ہے یا کوئی جگہ کر دی ہے اور وہ وہاں نہ رہنا چاہیں تو ہم زور ڈال رہے ہوتے ہیں، نہیں آپ ادھر ہی رکیں، یہ بہت اچھی جگہ ہے، ہم نے آپ کے لیے سب سے بہترین جگہ کی ہے۔ لیکن اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو اس کو پھر اس جگہ پہ رہنے دیں نا جہاں ان کا دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے، آمین۔ اور آپ دیکھیں، انہوں نے یہاں پر زبردستی نہیں کی، ان کے موقف کو اپنے موقف کو تبدیل کر لیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا تو انہوں نے اس فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیا۔ پہلی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں رہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی بالائی منزل میں چلے گئے۔ دونوں نے سونے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں یہ ناگوار محسوس ہوا کہ ہم اوپر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں۔ وہ دونوں طلوع فجر تک جاگتے رہے اور مسلسل پشیمانی میں مبتلا رہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک کونے میں یعنی لگ کر الگ سے بیٹھے رہے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں نیچے اترے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کی اور سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ساری رات جاگتے رہے، ہمیں اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل نہ ہو جائیں۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ التجا کی کہ آپ ازراہ کرم بالائی منزل میں تشریف رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل میں تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔
دونوں میاں بیوی اپنے معزز مہمان کی خدمت میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ ان دونوں کی ہر ممکن کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح راحت اور سکون میسر آئے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہونے اور اس کے ساتھ ملحق ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی تعمیر مکمل ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما رہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہ کو مبارک ہو کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کر مہمان نوازی کا شرف حاصل کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے اپنے حجروں میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو دونوں میاں بیوی حد درجہ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم لاحق ہوا، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ آپ کی رہائش ہمارے قریب ہی ہوگی، امہات المومنین کے حجرے ان کے گھر کے بالکل سامنے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے پڑوس میں رہائش پذیر رہیں گے، تو انہیں دلی سکون میسر آیا اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ ایک روز بالا خانے پر پانی سے بھرا ہوا ایک برتن ٹوٹ گیا تو میاں بیوی اس خیال سے بے قرار ہو گئے کہ پانی بہہ کر نیچے چلا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ یہ سوچتے ہی اپنا لحاف اٹھا کر پانی پر رکھ دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان پر بھی ترجیح دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ تک وہاں رہے تھے۔ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، یہ 7 ماہ تھے۔ آل ابو ایوب کی سخاوت۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ ام ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عادت میں سخاوت کا پہلو غالب تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، تم اپنے گھروں سے باہر کیوں آئے ہو؟ دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے ہیں، شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے جس سے بھوک کا کچھ مداوع ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلا ہوں جس کی وجہ سے تم دونوں گھر سے باہر آئے ہو، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، اٹھو۔ تو وہ دونوں اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب اس کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوش آمدید کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر والا کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ گھر کا مالک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ بھی آ گیا۔ جب اس کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر پڑی تو خوشی سے جھوم اٹھا اور مسرت و شادمانی کے والہانہ انداز میں اظہار کرتے ہوئے کہا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج میرے غریب خانے میں معزز مہمان بھیجے ہیں جو مجھے دل و جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ میری خوش بختی کے کیا کہنے، میرے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ میرے گھر کے آنگن میں تو بہار آ گئی ہے۔ اور جلدی سے گیا اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے آیا جس میں ڈوکے خشک اور تر کھجوریں تھیں۔ عرض کیا کہ آپ یہ کھائیں، اور اس نے جلدی سے چھری تھام لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا کوئی دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ انہوں نے ایک نوعمر بکری کو ذبح کیا اور اس کا سالن تیار کرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بکری کا گوشت تناول کیا، کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ جب تینوں خوب سیر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ بھوک نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا اور اب تم اس حال میں واپس لوٹ رہے ہو کہ عمدہ خوراک کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہو۔ اس میزبان صحابی کا نام ابو الہیثم بن التہیان رضی اللہ عنہ ہے۔ یاد رہے کہ مہمان نوازی کی خدمت سر انجام دینے والے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور اس کی بیوی سیدہ ام ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔
بات یہ ہے کہ اوپر کی روایت جو ہے نا ابو الہیثم بن تہیان والی، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اگلا حصہ ہے نا ابو ایوب والا، یہ ضعیف ہے۔ تاریخ نے عجیب منظر دیکھا کہ کائنات کی 3 عظیم ہستیاں بھوک کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر آنے پر مجبور ہوتی ہیں، اور وہ اس تلاش میں ہیں کہ کہیں سے کچھ خوراک مل جائے جس سے ان کی بھوک کا مداوع ہو سکے، جبکہ دنیا میں بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ خوراک کی فراوانی اور بد ہضمی انہیں مار دیتی ہے، اور پھر بھی وہ اپنے پیٹ بھرنے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے بے تحاشا مال جمع کرتے رہتے ہیں۔ سیدہ ام ایوب اور رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ کو اہل مدینہ میں امتیاز حاصل تھا کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کی سعادت حاصل تھی۔ جب وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی خوشگوار آواز سنتے جب وہ مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز ادا کرنے کے لیے بلاتے تو یہ دونوں میاں بیوی خوشی سے جھوم جاتے۔ وہ ہر اذان کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے کہ اس نے دین اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کی ہے، لیکن حمد و شکر کا زبان سے اظہار کرنا کافی نہیں۔ ایمان کا دل میں جگہ پکڑنا اور عمل سے اس کی تصدیق کا ہونا ضروری ہے، صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہ اور اپنے خاوند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگیں۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتیں۔ وہ رات کو بہت تھوڑا سوتیں اور زیادہ حصہ عبادت میں مصروف رہتیں۔ وہ صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہیں کرتی تھیں بلکہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہما قرآن کریم کو اپنا بہترین ہم نشین خیال کرتی تھیں۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی، اسے زبانی بھی یاد کرتی اور کبھی قرآن مجید اپنے خاوند کی زبان سے بھی سنتی۔ وہ قرآن کریم کا جو حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے وہ گھر آ کر اپنی بیوی کو سناتے۔ قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرنے سے سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہ کے دل میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ موزن ہو چکا تھا۔ فقراء اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا شوق ان کے دل میں فروزاں ہو چکا تھا۔ تمام مسلمانوں کی تکالیف کو دور کرنا ان کا مقصد حیات بن چکا تھا۔ یہی دراصل قرآن کی تعلیم ہے کہ لوگوں کی خیر خواہی دل میں پیدا ہو۔ دونوں میاں بیوی کو عبادت میں شغف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ روایت احادیث کے حوالے سے ان دونوں نے انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ امام مسلم نے اپنی مشہور و معروف کتاب صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا آپ اسے تناول فرماتے اور بچا ہوا کھانا میری طرف بھیج دیتے۔ ایک دن آپ نے مجھے اپنا سارا کھانا بھیج دیا۔ آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، وہ حرام نہیں، البتہ میں لہسن کو اس کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ سیدنا ابو ایوب اور سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے جذبے سے بیعت کی اور دونوں زندگی بھر اس جذبے پر قائم رہے یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، ایوب، خالد، محمد اور بیٹی کا نام عمرہ تھا۔ جیسے عمر لکھتے ہیں نا اسی طرح عمرہ تھا، یعنی اسی طرح لکھا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے کا نام جو تھا وہ ایوب تھا، جس کی نسبت سے ابو ایوب اور ام ایوب کنیت ان کی تھی۔ چند اور روایات عبداللہ بن یزید ابن والد سے روایت کرتے ہیں کہ ام ایوب فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو ان لوگوں نے ہجرت کے موقع پر آپ کے بعض سبزیوں سے کھانا تیار کیا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تم کھا لو کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں
مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے میرے ساتھی فرشتوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کرام کی فکر نہیں کر رہے، بلکہ ان کی بھی کر رہے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، یعنی فرشتے، کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا ہم نے بھی کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو ہمارے فرشتوں کو تکلیف پہنچائے؟ ذرا غور ضرور کیجیے گا۔ اور بھی کچھ روایات ہیں، احادیث جو حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت ام ایوب رضی اللہ عنہا کی طرف سے آتی ہیں، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔